یہ خود انسانوں کا کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب جو بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ کام قرآن کی آیات کے مطابق ہیں، قرآن کے فرمان کے مطابق ہیں، اللہ کے مرضی کے مطابق ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور ہدایتوں کے مطابق ہے، تو وہ نیکی ہے، وہ ثواب ہے کا کام ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی کام ہوا کرتا ہے، اگر وہ قرآن اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایتوں سے ہٹ کر کے ہے، تو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، خدا کی نافرمانی کرنا ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے پروردگار ناراض ہوتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے پروردگار انسانوں کو اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پروردگار انسان کے دل کے سکون کو چھین لیتا ہے، اس کے اندر گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے، بزدلی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پروردگار انسان کے چہرے سے نور کو چھین لیتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسانوں کے چلتے پھرتے کاروبار بند ہو جایا کرتے ہیں، بگڑ جایا کرتے ہیں۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پروردگار اس کے بچوں کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس کی بیٹیوں کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، بھائیوں میں اختلافات اور لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے حمایتی نہیں بنتے ہیں، ایک دوسرے کے کام نہیں آتے ہیں۔ انسان جب خدا القدوس کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایتوں سے منہ موڑ کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو پروردگار اس کے اوپر سے اپنی کفالت کی چادر کو سمیٹ لیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت بھری نگاہ کو اس کے پاس سے پھیر لیا کرتے ہیں، اور پھر وہ انسان کے کوئی کام اس دنیا میں بنتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، اس کا ہر کام بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی صحت خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے کاروبار میں برکتیں نظر نہیں آتی ہیں، اس کے پیسے میں برکت نظر نہیں آتی ہے۔ وہ انسان اس دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں سے اپنی اہمیت، وقت اور معیار کو کھو دیتا ہے، اور پروردگار کی بھی نظر سے گر جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا انسان کو قبر میں اور آخرت میں ملنی ہی ہے، اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ کبھی پروردگار انسان کو فوراً سزا دیتا ہے، کبھی تاخیر سے سزا دیتا ہے۔ پروردگار ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا، ساتھی اپنے تنگی کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کو کیسے چلائیں۔ وہ انسان انتہائی شان اور غرور سے کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کو چلانے کے لیے سوچتے ہو، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے پیسے کو کیسے خرچ کروں گا۔ تو یہ غرور اور تکبر کے ساتھ وہ بول رہا تھا۔ غرور کرنا، تکبر، متکبر ہونا، یہ پروردگار کی صفت ہے۔ اس کی یہ بولی پروردگار کو ناگوار ہوئی، وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی ساری جائیداد اس کے بچے کے ہاتھ میں آتی ہے۔ گاؤں سماج کے چند اوباش لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ عیاشی میں، شراب کباب میں اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، باہر ملک جانے کی عادت لگ جاتی ہے، دھیرے دھیرے پیسے خرچ ہوتے ہیں، زمین بیچتا ہے، زمین ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس چوراہے پر باپ غرور اور اکڑ سے کہہ رہا تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ اپنے پیسے کو کیسے خرچ کروں، اسی چوراہے پر اس کے بیٹے کو لوگ بھیک مانگتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کہ اس دنیا میں اسے عذاب ملتی ہے، اس کے آنے والی نسلوں کو ملتی ہے، اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس دنیا میں اس نیکی کرنے والے کو بھی اس کا بدلہ ملا کرتا ہے، اور آپ اس کے آل اور اولاد کو بھی اس کا بدلہ اور سزا ملا کرتا ہے۔ انسانوں کے جو دل ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل قلب مریض ہوتا ہے۔ قلب مریض کا مطلب یہ ہے کہ
کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اسے احساس بھی ہوتا ہے. انسان غلطی کرتا ہے وہ چھپ کر کے کرتا ہے. وہ غلطی کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. اور ایک قلب میت ہے. قلب میت وہ انسان ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، بے حیائی کے ساتھ کر رہا ہے، اسے اپنی گناہ پر کوئی احساس نہیں ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہوں گے. ڈی جے گانے سننا خدا کی نافرمانی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور سینہ کھول کر کے کر رہا ہے. اپنی اس حرکت پر اسے کوئی احساس شرمندگی نہیں ہے. اس طرح کے ہزاروں گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہم کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو انسان اس کیفیت میں اور اس بیماری میں مبتلا ہے اس انسان کا دل مردہ ہے، اور جس انسان کا دل مردہ ہے اسے اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے. ایسے انسانوں کو چاہیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرے کہ پروردگار اس کے دل کو زندہ فرمائے، گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے، پروردگار اس کے دل کو دھو دے، پروردگار اس دل میں اپنی تجلی اور رحمت فرمائے. اور ایک دل سلیم ہے جس کے بارے میں پروردگار نے قرآن پاک میں کہا ہے یوم لا ينفع مال و بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو قلب سلیم وہ ہے جو اللہ کی یاد میں تڑپتا ہے. قلب سلیم وہ ہے جس دل میں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلتے ہیں. قلب سلیم وہ ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے بے چین رہا کرتی ہے. کوئی بھی کام جو شریعت کے خلاف ہو وہ اسے ناگوار گزرتی ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کو ایسا بنانا چاہیے کہ اس کی کیفیت دل سلیم کی طرح ہو جائے کہ میدان محشر میں جب کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی رشتہ دار کام نہیں آ رہا ہوگا، کوئی اپنے کام نہیں آ رہے ہوں گے، اس دل کی قیمت پروردگار کے یہاں ہوگی اور اس دل کی اہمیت پروردگار کے یہاں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. اور پروردگار کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا لعلکم تفلحون. کہ ایمان والو تم توبہ نصوح کرو، ایسی توبہ کرو کہ پھر جس گناہ سے تم نے توبہ کر لیا ہے مکمل اور پختہ ارادہ ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرو گے. تم اگر ایسی توبہ کر لی تو تمہیں امید ہے لعلکم تفلحون کہ پروردگار کامیابیاں عطا فرمائے. امید ہے کہ پروردگار تمہیں عزتوں کے مزہ سے گزارے. قریب ہے کہ پروردگار تمہاری اس دنیا کے بھی معاملات کو سنوار دے، آخرت کے بھی معاملات کو سنوار دے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں. صحابہ کرام نبی پاک کے ظاہر ہونے سے پہلے گناہوں میں مبتلا تھے، انہیں خدا کی پہچان نہیں تھا. لیکن جب وہ لوگ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کیا اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا تو پروردگار نے انہیں عزتیں عطا فرمائی اور ان کے شان کو بلند کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ تھوڑے تھے، تھوڑے ہونے کے باوجود میں نے بڑی جماعت پر تمہیں عطا فتح فرمائی. پروردگار نے کہا ہم نے تمہیں جنگ بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی، ہم نے غزوہ حنین کے موقع پر تمہاری مدد کی، غزوہ خندق کے موقع پر مدد کی. ان صحابہ کرام کو پرور کی تائید اور حمایت پروردگار نے کی. اور جو بھی متقی ہوتا ہے، جو بھی نیک ہوتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اور خوشنودی کرتا ہے، پروردگار اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے آنے والے اولادوں کی نئی نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی اس دنیا کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے اور آخرت کی زندگی کو خوبصورت کرتا ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول والا ہو گیا اس کی یہ دنیا بھی کامیاب اور بامراد رہتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب اور بامراد رہتی ہے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے؟ ایک دن جنگل میں کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اس آیت کو پڑھتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم. وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے تڑپ اٹھے؟ جب حضرت فضیل بن عیاض نے یہ سنا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں آج کے بعد سے ڈاکہ نہیں کروں گا. تو ساتھیوں نے کہا کہ گناہ میں آپ ہمارے سردار تھے تو نیکی میں بھی آپ ہمارے سردار رہیں گے. ہم سب توبہ کرتے ہیں. سب نے توبہ کیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے جن جن کے جائیداد لوٹے تھے، سامان لوٹا تھا، ہر ایک کو واپس کیا. ایک یہودی کی سونے کی اینٹ چوری کی تھی.
آپ لوگوں نے اسے خرچ کر دیا تھا، اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لیا ہے، تمہاری اینٹ ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں، وہ خرچ ہو چکی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جنگل جائیں، اب مٹی کی اینٹ بنا کر کے لے کر کے آئیں، میں اسے سونے کی اینٹ سمجھ کر کے رکھ لوں گا۔ آپ لوگ جاتے ہیں، جنگل میں اینٹ بناتے ہیں، سکھاتے ہیں، بوری میں رکھتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، اور جیسے ہی اس یہودی کے سامنے اسے نکالتے ہیں تو وہ مٹی کی اینٹ سونے کی اینٹ بن چکی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کے ہکے بکے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے جب مومن سچی توبہ کر لیتا ہے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونے کی بن جایا کرتی ہے۔ جب مومن توبہ کر لیتا ہے تو وہ جس گلی سے گزر جاتا ہے وہ گلیاں خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ تو آج بھی جو توبہ کر لے گا وہ جس گلی سے گزرے گا اللہ اس گلی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو گناہوں سے پکا توبہ کر لے گا وہ جس پر نظر ڈال دے گا اس کی زندگی بنتی بھی نظر آئے گی۔ جو گناہوں سے نفرت کر لے گا، نیکیوں سے دوستی کر لے گا، وہ جس گلی میں جائے گا ان گلیوں سے آفات دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گی، پروردگار اس کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جو انسان نیک بن جاتا ہے، جو انسان اچھا بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملات کو بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک شخص